چلیے تو اب آتے ہیں کنگ چارلز کے دورے کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں کیا۔ کنگ چارلز نے کینیڈا کی نئی سرکار کے لیے کینیڈا آنے کا کشت کاٹا۔ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئے وہ پورا ہوا؟ دیکھیے، پارشلی پورا ہوا ہے، پارشلی پورا نہیں ہوا۔ کیسے پارشلی پورا ہوا کہ کنگ چارلز یہاں پہ آئے، انہوں نے اسپیچ دی اور ان کو پرائم منسٹر کارنی اس لیے بلانا چاہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 51 اسٹیٹ کا جو مانترا ہے کینیڈا کے خلاف وہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ پرائم منسٹر کارنی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی جب انہوں نے الیکشن جیتا، پھر اس کے بعد وہ گئے، بڑی اچھی میٹنگ تھی، ٹرمپ نے بڑے اچھے جیسچر دیے، لیکن اس کے باوجود جو سوورینٹی کا ایک کینیڈا کے اوپر اب کویسچنز لگا دیا ہے، بڑا کویسچن مارک لگا دیا ہے امریکہ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے، تو اس کو دھونے کے لیے یا اس کو مٹانے کے لیے انہوں نے کنگ چارلز کو بلایا، کیونکہ کنگ چارلز جو ہیں وہ کینیڈا کے بھی کنگ ہیں، مونارک ہیں، تو وہ یہ بتانے کے لیے امریکہ کو کہ بھائی یہ دیکھیے یہ ہمارے آپٹکس ہیں۔ تو آپٹکس بنانے میں پرائم منسٹر کارنی کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امیڈیٹلی اسی روز یعنی 27 مئی کو جب وہ یہاں پہ تھے کنگ چارلز، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 27 مئی کو ہی اپنے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ لکھ دی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں پرائم منسٹر کارنی کو اور کینیڈا کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ 51 اسٹیٹ بن جائیں، اگر بنیں گے تو جو ہم گولڈن ڈوم بنا رہے ہیں ڈیفنس سسٹم، جس میں پرائم منسٹر کارنی نے حامی بھری تھی کہ وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹر ہوں گے، تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی دن 27 مئی کو دوبارہ یاد دلایا کہ اب ہم وہ بنا رہے ہیں، اگر آپ ہماری 51 اسٹیٹ بن جائیں گے تو آپ پہ زیرو کاسٹ ہوگی، آپ تو پھر ہمارا حصہ ہیں، لیکن اگر آپ 51 اسٹیٹ نہیں بنتے تو یہ پھر آپ کو $61 بلین اس پہ انویسٹ کرنا ہوگے۔ تو اب اس اعتبار سے وہ جو ان کو بلانے کا مقصد تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان بندی ہو جائے، وہ تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے عین اسی روز جب کنگ چارلز ابھی آٹوا میں ہی تھے تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ لکھ دیا، حالانکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہ وہ کنگ چارلز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ بھائی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے ریٹرک میں ضدی آدمی واقع ہوئے ہیں، اسٹربن ہیں، تو وہ تو یہ بات کریں گے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اب مطلب کنگ چارلز کے آنے کے باوجود اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا کہا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کچھ پورا نہیں ہوا۔ اور ابھی جیسا میں نے پیچھے کہا کہ ان کے آنے کا کچھ مقصد پورا بھی ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ کتنے اچھے آپٹکس بن رہے ہیں، اور یہ پہلی بار ایز کنگ آئے ہیں کینیڈا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ 20 بار کینیڈا آ چکے ہیں، اور کینیڈا کے بھی وہ بائی دا وے کنگ ہیں، مونارک ہیں، چونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ سمبولیکلی ان کو مونارک، یہ سمبولیکل کنگ کہا جاتا ہے، لیکن جس طرح ان کا سواگت ہوا، جس طرح ان کی آؤ بھگت ہوئی، تو وہ سمبولیکل تو ہے ہی ہیں، لیکن فرینکلی مجھے یہی محسوس ہوا کہ ہم کینیڈین جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں، جو ایلیٹ ہے، جو میڈیا ہے، فرینکلی وہ ابھی بھی اسی کنگڈم شپ کے ہینگ اوور میں ہے، تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے۔ تو بہرحال ان کے آنے سے کچھ مقصد پورا ہوا ہے، کچھ مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ چلیے اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کنگ چارلز کے وزٹ کے روز ہی 51 اسٹیٹ کا مانترا پھر سے دہرایا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا چاہتے ہیں، اور کینیڈا کو یہ اب اس صورتحال میں، تازہ ترین صورتحال میں، اس مانترے کو کتنا سیریس لینا چاہیے یا لینا پڑے گا؟ دیکھیے، کینیڈا کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ جو مانترا ہے اس کو سیریس تو نہیں لینا چاہیے، لیکن کینیڈا اس کو سیریس لینے پہ مجبور بھی ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے اس سے اتنے برے آپٹکس بنتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا ساتھ مطلب جو G7 دیشوں کا اجلاس ہے وہ بھی 15 جون کو البرٹا میں ہونے والا ہے، جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ایکسپیکٹڈ آنے ان کا آنا، تو مطلب آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ تو G7 دیشوں میں سے G1 ہے، اور G2 تو چائنا ہے۔ اب جو G7 دیش ہیں وہ تو زیادہ تر ویسٹرن دیش ہیں، اب ان کی جو ہم یہاں پہ ارائیول ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں، آنیسٹلی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا 15 جون کو وہ آئیں نا،
چانس تو ہے ان کے آنے کا، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو یہاں کوئی پروٹیسٹ نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، تو بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. تو اس مانترا کو کینیڈا سیریس لینے پہ مجبور ہے. سیریس نہ بھی لے تو بھی کینیڈا کا کام چلتا ہے، لیکن سیریس لینے پہ مجبور. آفٹر آل پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا کے سب سے بڑے مضبوط دیش کے پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ یہ باتیں کینیڈا کو بار بار کہہ رہے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر مارک کارنی ملنے گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں، تو تب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی. مارک کارنی نے ان کو بڑے اچھے سافٹ لہجے میں پورے میڈیا کے سامنے کہا کہ وی آر ناٹ فار سیل. وہ سب ہوتے رہا، اور وہ پھر ان سے کسی رپورٹر نے یہ بھی پوچھا کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ بائی فورس کینیڈا کو 50% بنائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، ہم تو فرینڈ شپ میں ایسا ان کو کریں گے. اچھا، ایسا بھی کوئی چانس نہیں ہے کہ کوئی بائی فورس امریکہ کینیڈا کو 50% بنائے گا. مگر یہ بڑی امبیرسنگ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باز ہی نہیں آ رہے. وہ مسلسل کہہ رہے ہیں، اور گولڈن ڈوم کے معاملے کو انہوں نے اس بات کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا بھئی گولڈن ڈوم جو ہے، جو پریزیڈنٹ ریگن کا خواب تھا، میں اب اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اور کینیڈا کو بھی میں نے دعوت دی ہے. کینیڈا ہمارا الائے ہے، اور کینیڈا یا تو پیسے لگائے یا پھر وہ ہماری 51st اسٹیٹ بن جائے. اگر 51st اسٹیٹ بن گیا تو زیرو کاسٹ پہ سارا کام ہو جائے گا. تو بڑا یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ ایک طرف تو ایسے پریزیڈنٹ ٹرمپ آپٹکس دیتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں کہ میں کوئی فورس سے کینیڈا پہ قبضہ نہیں کروں گا، وہ بلکہ دوستی میں ہوگا، تو اس سے لگتا ہے کہ کوئی اتنا سیریس نہیں ہے. لیکن جب وہ اس بات کو کرتے ہی رہتے ہیں، اور جیسا میں نے کہا کہ مڈ جون میں یہاں G7 کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آنا چاہیے، چانسز ہیں موسٹلی کہ وہ آئیں گے، تو اس فضا میں وہ کیسے کینیڈا آئیں گے کہ وہ دیش جس کے سٹیزنز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس بات پہ، موسٹ آف دا سٹیزن، میں یہ نہیں کہتا سارے سٹیزن، ایون کچھ سٹیزنز کینیڈا کے اس بات پہ خوش بھی ہیں، وہ کوئی بڑی پرسنٹیج نہیں ہے، لیکن زیادہ تر سٹیزنز اس بات پہ خوش نہیں ہیں. تو اب اگر ان کے دیش میں وہ 15 جون کو G7 کی میٹنگ کے لیے آتے ہیں اور ان کی یہ باتیں اسی طرح قائم رہتی ہیں، وہ اگر کینیڈا میں آ کے یہ بات کر دیتے ہیں تو یہ اور سیریس بات ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا کے لیے، کینیڈا کی لیڈرشپ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے. چلیے، تو پھر اب ہماری کینیڈین سرکار نے پارلیمنٹ کھول دیا ہے، یعنی کہ آفیشلی ورکنگ پارلیمنٹ ہو گئی ہے. تو ہمارے دیش کو اکنامک اور جیو پالیٹکس کے حوالے سے اس تمام صورتحال میں کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں، ہوں گے یا ہیں؟ دیکھیے، آف کورس ہمارا الیکشن ابھی ریسنٹلی ہوا، اور 28 اپریل کو، آلموسٹ منتھ بیک، اور اس میں مارک کارنی اسٹرانگ مائنورٹی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. غالباً ان کے پاس 3 سیٹوں کی کمی ہے، اور پارلیمنٹ منڈے کو انہوں نے اوپن کر دیا تھا، اور ٹیوزڈے کو ٹون سپیچ ہوئی، اور آج کویسچنز آنسر تھا، یعنی 28 مئی کو. تو پارلیمنٹ تو اس نئی سرکار کے ساتھ اوپن ہو گیا ہے. جو ایم پیز بنے ہیں انہوں نے حلف لے لیا ہے. آگے فردر کاروائی چلتی رہے گی ایز اٹ از. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 15 جون کو ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے کینیڈا میں، G7 کا اجلاس ہو رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں G7 کے اجلاس میں G7 دیشوں کی اکانومی، ساری کی ساری دیشوں کی اکانومی انڈر ڈیبیٹ ہوگی، اور کینیڈا کو بھی اکنامک چیلنجز ہیں، جیو پالیٹکس کے بھی چیلنجز ہیں. اب اکنامک چیلنجز کیا ہیں؟ وہ سب سے زیادہ امریکہ کی طرف سے ہیں. کینیڈا کی آلموسٹ 80% تجارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ نے کچھ ٹیرف لگائے ہوئے ہیں، کچھ ٹیرف پہ پاز کیا ہوا ہے، کچھ ٹیرف کو کم کیا ہوا ہے. 51st اسٹیٹ کا مانترا ہے. تو کینیڈا میں اس وقت ہاؤسنگ جو مارکیٹ ہے وہ کریش ہو رہی ہے، بری طرح ریل اسٹیٹ کریش ہو رہی ہے. حالانکہ ہاؤسنگ کی ٹھیک ٹھاک ڈیمانڈ بھی ہے. بہت گمبھیر مسائل ہیں. امیگریشن کینیڈا کو چاہیے بھی ہے اور کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور بہت میس ہے. تو یہ جو جیو پالیٹکس کا بہت بڑا میس بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی کا میس بنا ہوا ہے، وہ کینیڈا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج کو اب مارک کارنی کی جو اسٹرانگ مائنورٹی سرکار ہے، کیا آنے والے دنوں میں، جیسا آپ پوچھ رہی تھی، قابو کر سکیں گے ان کو، ان پہ قابو پا سکیں گے؟
یہ بات تو خیر غنیمت ہے کہ ٹروڈو اب نہیں ہے سرکار میں کہیں بھی، تو مارک کارنی ایک میچور آدمی دکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پیئر پولیور آ جاتے تو شاید بہتر ہو جاتا. میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں حالانکہ کنزرویٹو کا پرانا ووٹر رہ چکا ہوں، مگر پیئر پولیور قطعاً کوئی ایسے اسمارٹ آدمی نہیں ہے، نہ ان کی جو ٹیم میں لوگ ہیں کوئی عقل مند لوگ ہیں. یہ شخص پھر بھی مارک کارنی سیزنڈ آدمی ہے، کوئی لگتا ہے شکل سے پرائم منسٹر ہے. پیئر پولیور تو وہی ٹروڈو کی طرح کھلنڈرا اور امیچور سا آدمی لگتا ہے آنیسٹلی. خیر اس سے بھی ابھی فار دا ٹائم بنگ جان چھوٹ گئی. اب مارک کارنی کے لیے سارے چیلنجز ہیں، وہ بڑے بڑے سٹیپ لے رہے ہیں، بڑے بڑے وہ ایکشن لے رہے ہیں، ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تیزی سے ایکشنز لے رہے ہیں جو نہ تو ٹروڈو جیسے بندے کی موجودگی میں ممکن تھے، نہ یہ پیئر جیسے بندے کی موجودگی میں ممکن تھے. اب مارک کارنی جس طرح کے ایکشنز لے رہے ہیں، اگر ان پہ کچھ عمل ہو سکا تو یقینی طور پر کینیڈا کے لیے بہت اچھا یہ سفر ہوگا. بائی دا وے اس وقت جو کینیڈا کی سچویشن ہے، مارک کارنی کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ الگ بات ہے. مارک کارنی جیسے پرائم منسٹر کی ہی ہمیں ضرورت تھی، جو میچور دیکھیں، جو ایکشنز لیں. وہ ایکشنز لے رہے ہیں، پالیسیاں بنا رہے ہیں، یورپ سے بات چیت ان کی چل رہی ہے، دنیا بھر کے دیشوں سے وہ بات چیت کر رہے ہیں، ایون وہ انڈیا کے ساتھ بھی بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی ہوئی ہے. تو سارا جو بوجھ ہے وہ اس وقت مارک کارنی کے کندھوں کے اوپر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیبنٹ بھی انہوں نے ابھی بنائی ہے وہ بھی کوئی اتنی ایفیکٹو تو نہیں ہے، لیکن مارک کارنی ہی ہر منسٹری خود چلائیں گے، مجھے ایسا ہی لگتا ہے. چونکہ یہ بھی نالائق لوگ ہیں جو مارک کارنی نے ڈفرینٹ کیبنٹس میں رکھے ہوئے ہیں، موسٹ آف دیم. تو مارک کارنی کے کندھوں پر ہی یہ سارے کا سارا بوجھ ہے، اور یہ بڑا چیلنجنگ ہے ہم کینیڈینز کے لیے. اور مجھے ہوپ ہے کوئی مطلب 50% کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ اچھا کر دیں گے، لیکن 50% ڈر بھی آتا ہے کہ شاید وہ اکیلے یہ سب چیلنجز فیس نہ کر سکیں، ان کو اوور کم ان پہ نہ ہو سکیں. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.